نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم للزكاة فاعلون آمنت بالله صدق الله العظيم۔ عزیز سامعین، دوستوں اور بزرگوں، واجب الاحترام تمام مسلمانان دوست بزرگوں، آج کا اہم موضوع ہے زکوٰۃ کے حوالے سے۔ اس میں کچھ باتیں ایسی ہیں کہ کئی لوگ پوچھتے رہتے ہیں زکوٰۃ کے متعلق۔ ایک تو انشاءاللہ العزیز اس بات کو بیان کیا جائے گا کہ زکوٰۃ کس کو دی جائے، اور دوسرا زکوٰۃ کس پر فرض ہے۔ زکوٰۃ کے کافی اہم مسائل ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں۔ کئی لوگ پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ زکوٰۃ وہ رمضان شریف میں ادا کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ زکوٰۃ کا تعلق رمضان شریف کے ساتھ نہیں ہے۔ ہر شخص پر زکوٰۃ کا اپنا اپنا وقت ہے۔ زکوٰۃ سال گزرنے کے بعد انسان اگر مالک ہوا رجب کے اندر یا شعبان میں، رمضان میں، شوال میں، ذوالقعدہ میں، ذی الحج میں، کسی مہینے کی کوئی تاریخ تھی، مثال کے طور پر رجب کی 2 تاریخ کو ایک آدمی صاحب نصاب ہوا، اور سال گزرنے کے بعد جب رجب کی وہ 2 تاریخ آئے گی، اب اس پر زکوٰۃ ضروری ادا کرنی ہوگی، اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی، کیونکہ یہ مہینہ رمضان کا ضروری نہیں ہے۔ ایک آدمی مالک بنا ہے زکوٰۃ کا، نصاب اس پر لاگو ہوا، وہ مہینہ تھا ربیع الاول کا یا ربیع الثانی کا، 2 تاریخ تھی، 3 تھی، 4 تھی، تو اس کے بعد جب سال گزرے گا تو وہ مہینہ جب آئے گا جس مہینے کے اندر اس پر زکوٰۃ کا وہ مالک بنا تھا مال کا، تو وہ مہینہ آئے گا، اب اسی مہینے کے اعتبار سے اس کو زکوٰۃ دینی ہوگی، نہ کہ رمضان شریف میں۔ ہاں، اگرچہ رمضان شریف کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت کے ساتھ صدقہ دیا ہے، خیرات دی ہے، یہ علیحدہ بات ہے، اس میں ثواب بھی بہت ہے صدقات کا اور خیرات کا، اس میں دینا چاہیے انسانوں کے لیے، یہ اچھی بات ہے، لیکن زکوٰۃ کا تعلق رمضان شریف سے نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ زکوٰۃ جس بندے پر فرض ہے ان میں سے یہ بات یاد رکھیں کہ 4 چیزیں اگر کسی کے اندر ہیں، یعنی کہ 52.5 تولے چاندی کی مقدار، اس کی مقدار کے مطابق پیسے اس کے پاس موجود ہیں، تو زکوٰۃ اس پر فرض ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی بندے کے پاس 7.5 تولے سونا، ابھی تو 7.5 تولے سونے کی مقدار، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سونا اور چاندی برابر تھے تقریباً، لیکن اب اگر اتنی سونا ہے کہ اس کی مقدار 52.5 تولے چاندی کی مقدار کے مطابق پیسے پر پہنچ سکتا ہے، تو پھر بھی اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی بندے کے پاس نقدی اماؤنٹ ہے، رقم اتنی ہے، کیش اتنی ہے کہ 52.5 تولے چاندی کی مقدار کو پہنچ سکتا ہے، تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ اسی طرح اگر کسی بندے کے پاس مال تجارت ہے، یہ بات یاد رکھیں، مال ایسا کہ جو مال تجارت ہو، تو اس کی مقدار 52.5 تولے چاندی یا اس سے زیادہ ہے، تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ یہ باتیں یہ سمجھنے کی ہیں کہ ایک آدمی کے پاس 52.5 تولے چاندی کی مقدار یا اس سے زائد مال ہو یا اس کی کوئی قیمت۔ اسی طرح اگر سونا اتنا ہے کہ اس کی مقدار 52.5 تولے چاندی کی مقدار کو پہنچ سکتی ہے، تو تب بھی اس پر زکوٰۃ ضروری ہے۔ اسی طرح اگر کسی بندے کے پاس نقد کیش اتنا ہے کہ 52.5 تولے چاندی کی مقدار کے مطابق پیسے یا اس سے زیادہ ہیں، تب بھی زکوٰۃ ضروری ہے۔ اسی طرح اگر کسی بندے کے پاس مال تجارت ہے، یہ بات یاد رکھیں، مال تجارت، تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ اب ایک آدمی ہے، اس کے پاس مال تجارت، مثال کے طور پر کوئی آدمی گاڑی خریدتا ہے، نیت اس کی تھی تجارت کی، اب یہ مال تجارت ہے۔ اسی طرح کسی نے پلاٹ خرید لیا، اب وہ تجارت کی نیت سے اس نے خریدا ہے،
تو اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی اگر اس کی قیمت اس تک پہنچتی ہے، سال گزر جاتا ہے۔ سال کا گزرنا ضروری ہے۔ آپ نے مال کے مالک ہوئے، لیکن سال گزرنے کے بعد جب بھی دیکھا جائے گا کہ آپ کے پاس اتنی مقدار ہے پیسہ یا اس سے زیادہ ہے، تو پھر اس کی زکوٰۃ بنے گی۔ درمیان میں مثال کے طور پر ایک آدمی مالک بنا 52.5 تولے چاندی یا اس سے زیادہ کوئی پیسے کا، پھر درمیان کے اندر اس کو پیسہ اس کے گم ہو گیا یا کچھ چلا گیا یا کچھ آگے پیچھے ہو گیا، پھر اس کے بعد سال گزرنے کے بعد کاروبار کرتا رہا، نفع نقصان ہوتا رہا، پھر سال کے بعد جب سال گزر جائے گا پھر دیکھا جائے گا کہ اب اگر اس کے پاس اتنا پیسہ موجود ہے جو پہلے موجود تھا، مالک بنا تھا، اب بھی اس کے پاس اتنا پیسہ ہے یا اس سے زیادہ ہے، تو اب اس کی زکوٰۃ بنے گی۔ تو اسی طرح درمیان میں اگرچہ کچھ پیسہ کم ہو جائے یا زیادہ ہو جائے، اس کا اعتبار نہیں ہے، لیکن سال گزرنے کے بعد پھر اس مال کو دیکھا جائے گا کہ اب اس کی مقدار کتنا ہے۔ اگر اس کی مقدار واقعتاً 52.5 تولے چاندی کی مقدار کو پہنچ جاتی ہے یا اس سے زیادہ ہے، تو پھر اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ زکوٰۃ ہے کتنا، یہ بات یاد رکھیں، 2.5% زکوٰۃ ہے۔ اگر ایک آدمی کے پاس مثال کے طور پر 1,00,000 روپیہ ہے تو 2,500 روپیہ اس پر زکوٰۃ ہے۔ اگر 10 لاکھ ہے تو اس کی زکوٰۃ 25,000 بنتی ہے۔ اگر 20 لاکھ ہے تو 50,000 ہے۔ اگر کسی کے پاس 40 لاکھ روپیہ ہے تو پھر اس کی زکوٰۃ 1,00,000 روپیہ بنتی ہے، یعنی 2.5% زکوٰۃ ہے۔ یہ ہم کتنی خوش نصیب ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے تقریباً 10% زکوٰۃ ہوتی تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا آسان معاملہ فرما دیا کہ 2.5% صرف زکوٰۃ نکالنی ہے، اور پورا سال نہیں نکالنی، سال کے بعد، سال گزرنے کے بعد ہی زکوٰۃ 2.5% نکالنی ہے۔ تو اس لیے اس کا اہتمام کیا جائے۔ اور زکوٰۃ کا مالک مثال کے طور پر کیسے بنتے ہیں؟ ایک آدمی کو نوکری لگ گئی، اب اس کی سیلری اتنا ہے کہ مثال کے طور پر اس کی 2 لاکھ تنخواہ ہے، کسی کی 3 لاکھ تنخواہ ہے، کسی کی 1,00,000 روپیہ تنخواہ ہے۔ اب جیسے ہی اس کی پہلی تنخواہ آئی اور وہ زکوٰۃ کا مالک بن گیا، اب پھر سال گزرنے کے بعد اسی طرح پیسے آتے رہے اور اس طرح ہوتا رہا، نظام چلتا رہا، یہ مالک بن گیا۔ سال گزرنے کے بعد پھر دیکھا جائے گا کہ اس کے پاس ٹوٹل رقم کتنا ہے، پھر اس کے مطابق اس کا حساب لگا کے زکوٰۃ ادا کی جائے۔ اور اگر کوئی بندہ مقروض ہے، اس کے پاس پیسہ بھی ہے لیکن مقروض ہے، کئی لوگوں کے قرضے اس نے دینے ہیں، تو اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اب دیکھیں کہ سال کے بعد دیکھا جائے گا کہ 5 لاکھ روپے اس کے پاس موجود ہے اور اس نے قرضے دینے ہیں وہ 6 لاکھ ہیں، تو 5 لاکھ کو مائنس کیا جائے گا جن جن کا قرضہ دینا ہے۔ اگر ختم ہو گئے تو کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں، اگر قرضے دینے کے بعد پھر بھی اس کا مال اتنا بچتا ہے کہ اس 52.5 تولے چاندی کی مقدار یا اس سے زیادہ، تو پھر اس پر زکوٰۃ بنے گی۔ اگر کسی نے قرضہ لینا ہے لیکن ابھی سال گزر گیا، اب اس نے دیکھا کہ اس کے پاس 1 لاکھ ہے یا 2 لاکھ بچا ہوا ہے، باقی قرضے ہیں جو اس نے لینے ہیں، لیکن اب کیا کیا جائے؟ جس قرضے کی آنے کی امید ہو، یقین ہو کہ یہ قرضہ مجھے مل جائے گا، تو اب اس پر بھی زکوٰۃ ضروری ہے، اس کی بھی زکوٰۃ دے گا جس کا اس کو یقین ہے کہ یہ قرضہ مجھے ملے گا، اب اس کی بھی زکوٰۃ اس نے نکال لی ہے۔ اگر ایک آدمی نے کمیٹی رکھی ہوئی ہے اور کمیٹی کے آخری مراحل ہے، مثال کے طور پر اگلے مہینے میں نکلنی ہے کمیٹی اور اس کی ہی کمیٹی نکلنی ہے، باقی اس نے کمیٹیاں ساری بھر دی ہیں، 10 کمیٹیاں ہیں یا 9 کمیٹیاں ہیں، لیکن اس نے ساری کمیٹیاں بھر دی ہیں، آخری کمیٹی اس کی اگلے مہینے میں نکلنی ہے، لیکن اس نے زکوٰۃ اس مہینے میں نکالنی ہے، تو اب یہ جو پیسہ اس کا پڑا ہوا ہے کمیٹی والوں کے پاس، اس کو بھی اس کے اندر شمار کیا جائے گا اور نصاب کے اندر شمار کر کے اس کی بھی زکوٰۃ ادا کرے گا، کیونکہ یہ پیسہ اس کا ہے، اس کو اگلے مہینے میں ملنا ہے، لیکن جو اس کا پیسہ پڑا ہوا ہے اس کی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اگر ایک آدمی نے کمیٹی لے کر کھا لی ہے لیکن اب اس نے دینی ہے، بھرنی ہے، اس کی پہلی کمیٹی نکل آئی ہے، دوسری نکل آئی، لیکن اس نے 10 مہینے کے بعد حساب کیا زکوٰۃ کا، اب اس نے دینے ہیں، مثال کے طور پر 8 مہینے کمیٹی پڑی ہوئی ہے، اس نے دینے ہیں، لیکن یہ جو دینے ہیں اس کا مائنس کیا جائے گا، اس کی رقم جتنی ٹوٹل بنتی ہے اس میں سے مائنس کر کے بھی کتنا اس نے دینا ہے، 1,00,000 روپیہ دینا ہے کمیٹی والوں کو تو وہ نکالا جائے گا، اسی طرح قرضہ دینا ہے تو نکالا جائے گا، اس کے بعد جو باقی مال بچے گا اس کی زکوٰۃ اس نے دینی ہوگی۔
یہ بات ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر کسی کو زکوٰۃ دینی ہے تو وہ کون سا بندہ تلاش کریں؟ یہ بات یاد رکھیں کہ دینے والے کے لیے 5 شرائط ہیں۔ ایک تو جس کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، دیکھیں کہ ایک تو 52.5 تولے چاندی کی مقدار ان کے پاس نہ ہو، یا اتنا پیسہ اس کے پاس نہ ہو، یا اتنا سونا بھی ان کے پاس نہ ہو کہ جو 52.5 تولے چاندی کی مقدار کو پہنچ جائے۔ تیسرے نمبر پر اس کے پاس نقدی کیش بھی نہ ہو۔ چوتھے نمبر پہ بات یہ ہے کہ اس کے پاس مال تجارت بھی نہ ہو۔ 5ویں نمبر پہ بات یہ ہے کہ کوئی ایسا مال بھی اس کے پاس نہ ہو جو ضرورت سے زائد ہو۔ اگر ضرورت سے زائد اس کا ایسا مال موجود ہے کہ جس کی مقدار 52.5 تولے چاندی کی مقدار کو پہنچ جاتی ہے، تو تب بھی یہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں، اس کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ ہاں، اگر آپ نے کسی کو دینی ہے تو تھوڑا سا اس کی کھوج کرید کر لیں، زیادہ اس کے دیکھ بھال کرنے کی اور اس کے اندر کھوج کرید کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تھوڑا سا پوچھ لیں اس کے کہ بھئی آپ کے پاس ماشاءاللہ آج کے دور میں دیکھیں کہ سونا مہنگا ہو گیا ہے، آپ کے پاس کوئی سونا موجود تو نہیں ہے، لیکن اس سے آسن انداز سے پوچھیں کہ وہ خود بتا دے۔ اسی طرح پوچھ لیں کہ گھر کے اندر کوئی ضرورت سے زائد کوئی سامان، کئی لوگوں کے پاس یہ موجود ہوتا ہے، ضرورت سے زائد کوئی پلاٹ پڑا ہوتا ہے، ضرورت سے زائد کوئی ایسی چیز ہوتی ہے، کوئی مشین ہوتی ہے، کوئی مشینریاں ہوتی ہیں، یا کوئی مکان ہوتا ہے، یا ضرورت سے زائد انہوں نے کچھ رکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو جس کی مالیت اتنا ہو کہ 52.5 تولے چاندی کی مقدار یا اس کے پیسے کی مقدار کے مطابق پہنچ جائے، تو ایسے بندے کو زکوٰۃ دینا بھی ضروری نہیں ہے، یہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے۔ تو کئی لوگ آج کے دور میں زکوٰۃ کے مستحق نہیں، لیکن وہ زکوٰۃ لے لیتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ گناہ کبیرہ ہے، کسی کا حق ہے، غریب کا حق ہے، اس کو دیا جائے۔ اور اسی طرح ابھی اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ وراثت میں اس کو ایسا مال آیا کہ وراثت کے اندر کافی جو ہے نا اس کو مال ملا ہے، اب سال گزرنے کے بعد وہ دیکھا جائے گا کہ اس کو جو وراثت ملی تھی اس میں سے اس کا مال اتنا ہے کہ جو 52.5 تولے چاندی یا اس سے زیادہ کو پہنچ جاتا ہے، تو تب بھی یہ زکوٰۃ دے گا۔ اسی طرح کوئی عورت ہے، شادی ہو کے اس کی آئی اور اس کو گولڈ دیا گیا، سونا اتنی پہنایا گیا کہ اس کی مقدار اتنا ہو جاتی ہے، تو تب بھی اس کے سال گزرنے کے بعد وہ زکوٰۃ ادا کرے گی۔ مرد کے پاس اگر کوئی پیسہ ہے تو مرد علیحدہ زکوٰۃ ادا کرے گا، عورت کے پاس کوئی سونا ہے، کوئی چاندی ہے یا کوئی پراپرٹی اتنا ہے، کئی عورتیں بھی ایسی ہوتی ہیں لیکن بیوہ ہوتی ہیں، اس کے باوجود مال ان کے پاس ہوتا ہے، لوگ بیوہ سمجھ کر اس کو کہتے ہیں جی بیوہ ہے اس کو زکوٰۃ دے دیں، لیکن یاد رکھیں اگر وہ بیوہ ہے اس کے پاس یہ چیزیں موجود ہیں تو وہ زکوٰۃ کی مستحق نہیں ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ چھوٹے بچے ہیں، جی دیکھو چھوٹا بچہ ہو لیکن پراپرٹی ان کی اتنا ہے کہ ان کے پاس سرمایہ اتنا ہے، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اگر کسی کے پاس یہ چیزیں موجود ہیں تو وہ زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہے۔ اگر کوئی بڑا بھی ہو لیکن اس کے پاس سرمایہ نہیں، یہ چیزیں نہیں جو میں نے 5 چیزیں بیان کی ہیں، تو تب بھی وہ زکوٰۃ کا مستحق بن جاتا ہے۔ اسی طرح بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ بتائیں کہ زکوٰۃ جو دی جائے تو کن کن رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں؟ یہ اہم مسئلہ ہے، یہ بات یاد رکھیں کہ زکوٰۃ اگر دینی ہے تو زکوٰۃ آپ ان لوگوں کے علاوہ دے سکتے ہیں، باپ کو نہیں دے سکتے، دادے کو نہیں دے سکتے، پردادے کو نہیں دے سکتے، پھر اس کے باپ کو بھی نہیں دے سکتے، اسی طرح نانا، پردادا اور اسی طرح نانی، دادی، ان کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اسی طرح بیٹے کو، بیٹی کو، پوتے کو، پوتی کو، ان کو زکوٰۃ نہیں۔ اصول اور فروع یعنی کہ بیٹا ہے، بیٹی ہے، پوتا ہے، پوتی ہے، یا ان کی آگے اولاد ہے، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ہاں، اگر کوئی قریبی بھائی ہے، بھائی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، لیکن خامند بیوی کو نہیں دے سکتا، بیوی خامند کو نہیں دے سکتی۔ اسی طرح جو ہے نا آپ جو ہے نا اگر بھائی کو دے سکتے ہیں، بھائی ہے، غریب ہے، اس کو آپ دیں، اور قریبی ہے، رشتہ دار ہے، آپ اس کو زکوٰۃ دیں۔ سسر ہے، اگر اس کا کوئی داماد ہے، کوئی کمزور ہے تو اس کو بھی دے سکتے ہیں۔ اگر کوئی داماد ایسا ہے کہ اس کا سسر کمزور ہے تو وہ اس کو بھی دے سکتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جو غریب ہو اور رشتہ دار ہو، زیادہ ثواب ہے، کیونکہ ایک تو رشتہ داری کی رحم کی وجہ سے، اور دوسرا اللہ کا یہ حکم زکوٰۃ ہے اس کو ادا کرنا، اس لیے
آپ کوشش کریں کہ قریبی سے قریبی کو تلاش کریں۔ مدارس کے اندر اکثر و بیشتر یتیم غریب لوگ پڑھتے ہیں، ان کو بھی آپ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح قریبی ہے، یتیم ہے، غریب ہے، مستحق ہے، میں نے جن کا بتایا، اس طرح کے اگر لوگ موجود ہیں تو آپ ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کے لیے مالک کا بنانا ضروری ہے، اس کو مالک بنا دیں، زکوٰۃ دیں اور کہیں کہ یہ آپ مالک ہیں اس کے، جو مرضی اس سے خریدیں، جو مرضی اس سے لیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ کھانا ہے، یہ میرے سامنے کھاؤ، یا ہم نے کھانا لایا۔ دیکھیں، یاد رکھیں، زکوٰۃ دی ہے آپ نے، آپ اس کو مالک بنا دیں، چاہے وہ آگے جا کر جو مرضی کرے، لیکن یہ اس کا مالک ہے۔ اسی طرح کئی ایسی چیزیں ہیں کہ کسی نے کسی کو زکوٰۃ میں سے کوئی چیز خرید کر دے دی تو بھی اچھی بات ہے۔ زکوٰۃ میں سے کوئی چیز خرید کر بھی کسی کو اگر دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔ اور زکوٰۃ میں یہ ضروری نہیں کہ رشتہ داروں کو آپ دے رہے ہیں یا کسی کو دے رہے ہیں آپ ان کو کہیں کہ یہ زکوٰۃ ہے، نہیں، اگر کسی قریبی کو دے رہے ہیں تو بہتر یہ آپ ان کو ہدیہ بنا کے پیش کر دیں تاکہ اس کو پتہ ہی نہ چلے۔ ضروری نہیں کہ آپ کسی کو یہ کہیں کہ یہ جو ہے نا زکوٰۃ ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ نے تھوڑی سی کھوج کرید کی، دیکھ بھال کی، اس کے بعد آپ نے اس کو زکوٰۃ دے دی، لیکن وہ زکوٰۃ کا بعد میں پتہ چلا مستحق ہی نہیں ہے، لیکن آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی ہے، آپ کو پورا پورا اللہ پاک ثواب عطا کر دے گا۔ اس لیے اس کی کوشش کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس فریضے کو صحیح معنی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کئی ہمارے بھائی ایسے ہیں کہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ یاد رکھیں، دیکھیں، ہم اگر کوئی جانور ذبح کرتے ہیں تو اس کا خون جب بہا دیتے ہیں، اس کے بعد ذبح کرنے کے بعد وہ جانور ہمارے لیے حلال ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی جانور ایسا ہو کہ ہم اس کی پکڑ کر گردن کو دبا دیں اور اس کو مار دیں، اس کا خون نہ نکالیں، تو وہ جانور ہمارے لیے حلال نہیں۔ جانور وہی ہے، اگر اس کو ذبح کیا جائے گا، اللہ کا نام لے کر اس کا خون بہا دیا جائے گا، حلال ہو جائے گا۔ اگر اس کو ایسے مار دیا جائے لیکن اس کے بعد اس کا گوشت کھانا ہمارے لیے حلال نہیں ہوگا، کیونکہ اس کو ذبح نہیں کیا گیا، اس کا خون نہیں نکالا گیا۔ ناپاک خون نکال دیا جائے پھر اس کے بعد وہ حلال ہو جاتا ہے، لیکن نہ نکالا جائے، ایسے گردن دبا کے اس کو مار دیا جائے، پھر اس کے بعد وہ حلال نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح مال کو پاکیزہ رکھنا ہے تو اللہ کا جو حق ہے وہ نکال کے پھر ہم اگر چلیں گے تو وہ ہمارے لیے حلال ہے، اس میں برکت ہے، اس میں رحمت ہے، اس میں خیر ہے، اس کے اندر سراسر بھلائی ہے، تو اس کے ہمارے اللہ کے حکم ماننے سے ہمارے لیے جنت ہے۔ تو اس کی کوشش کی جائے کہ جتنا سے جتنا ہو سکے انسان زکوٰۃ کے اہم مسائل ہیں اور ان کو سن کر سمجھ کر، اور آگے بھی آپ اپنے دوستوں کو یہ بتائیں تاکہ لوگ اس پر عمل کریں، اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے ہم سب کو اللہ اجر عظیم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔